اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذر الذین اتخذوا دینہم لعبا ولہوا، اور چھوڑو ان کو، دفع کرو، نظر انداز کرو، ان سے آپ نظر پھیر لو کہ جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور کود بنا لیا ہے، کھیل، ہنسی مذاق، ٹھٹا۔ بہت سے لوگ اب بھی مل جائیں گے آپ کو دین کے معاملے میں کبھی سنجیدہ ہوتے ہی نہیں۔ دین کی بات اگر شروع ہوگی تو وہ اسے استہزاء میں، تمسخر میں، ٹٹ بٹس میں، اینیکڈوٹس میں، یہ واقعات یوں ہو گیا تھا، یہ ایسا تھا، اس میں اس کو جو ہے وہ بالکل ختم کر دیں گے۔ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور ان کو تو اصل میں دھوکے میں مبتلا کر دیا ہے دنیا کی زندگی نے۔ ساری توجہات ادھر ہیں، بھاگ دوڑ اس کے لیے ہے، زیادہ سے زیادہ کمانا ہے، مال جمع کرنا ہے، حلال سے ہو حرام سے ہو، ساز و سامان کی فکر پڑی ہوئی ہے۔ وَذَكِّرْ بِهِ، اب پھر بہی کو نوٹ کیجئے، تذکیر کیجئے، اس کے قرآن کے ذریعے سے تذکیر کیجئے، جیسے کہ سورہ قاف کی آخری آیت ہے فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدٍ، قرآن کے ذریعے سے تذکیر کیجئے اس شخص کو کہ جس کے اندر کچھ خوف ہے اللہ کے وعدے کا، اللہ کی وعید کا۔ تو یہاں بھی آیا کہ آپ ان کو چھوڑیے، وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْصَرَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ، اس قرآن کے ذریعے سے انہیں تذکیر کرائیے، یاد دہانی کرائیے کہ مبادا کوئی شخص گرفتار ہو جائے اپنے کرتوتوں کے عوض، وہ وقت نہ آ جائے کہ تم اپنی رنگ رلیوں اور کرتوتوں کے عوض رحم رکھے جاؤ، گرفتار ہو جاؤ۔ لیس لہا من دون اللہ ولی ولا شفیع، پھر اس کے لیے اللہ کے سوا کوئی نہیں ہوگا، یا اللہ کے مقابلے میں اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا، نہ کوئی ولی اور نہ شفیع۔ لیکن دوسری مرتبہ کیٹیگوریکل ڈینائل شفیع کی آیت الکرسی کے ضمن میں عرض کر چکا ہوں، بیشتر مقامات پر قرآن مجید میں کیٹیگوریکل ڈینائل ہے، کوئی شفاعت نہیں۔ البتہ ہے ایک شفاعت کا، ایک شفاعت حقہ کی ایک حیثیت ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کی شرائط ہے، اس کی لیمٹس ہیں۔ اگر ان شرائط اور لمٹ سے آزاد کر دیں گے تو پھر یہ ہے کہ وہ شفاعت کا جو تصور ہے ایمان بالآخرت کی نفی کر دے گا، پھر کوئی فائدہ ہی نہیں، ڈر کائے گا۔ جب چھڑوانے والے ہیں، جو چاہو کرو، جو بھی کچھ ہے، لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہے، شرابی ہے، زانی ہے، بدماش ہے، چور ہے، ڈاکو ہے، حرام خور ہے، غبن کرتے ہیں، جو بھی کچھ ہے، لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہے، تو اگر تو اسی پر کوئی معاملہ طے ہونا ہے تو خام خواہ کاہے کو آدمی ہاتھ روکے؟ بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نہیں است، پھر تو جو عیش کر سکتے ہو کرو، جہاں آج پڑتا ہے کیوں روکتے ہو؟ تو سیدھی سیدھی بات ہے۔ لیس لہا من دون اللہ ولی ولا شفیع وان تعدل کل عدل، یہ وہی عدل آ گیا، اور اگر فدیہ دینا چاہیں کل کا کل فدیہ، لا یؤخذ منہا، نہیں قبول کیا جائے گا۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعۃ ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون، یہ دو مرتبہ سورہ بقرہ میں آ چکا ہے۔ اولئک الذین ابسلوا بما کسبوا، یہ لوگ تو گرفتار ہو چکے ہیں اپنی کرتوتوں کے عوض، اب یہ رہن ہے۔ لہم شراب من حمیم، ان کے لیے تو ہے پینے کے لیے تو کھولتا ہوا پانی۔ وعذاب علیم بما کانوا یکفرون، اور دردناک عذاب ہوگا ان کے کفر کی پاداش میں۔ صدق اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا، اے نبی ان سے کہیے کیا ہم پکاریں اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کو جو نہ ہمیں نفع پہنچا سکتی ہیں نہ نقصان۔ یہ بت کیا نفع پہنچائیں گے تمہیں، کیا نقصان پہنچائیں گے؟ خود اپنی حفاظت کر نہیں سکتے، اپنی مکھیاں اڑا نہیں سکتے، ان کو پکارتے ہو، ان کے سامنے سجدے کرتے ہو، ان کو متھے ٹیکتے ہو۔ اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا، خیر بت کی بات تو ہو گئی بہت ہی واضح، باقی بھی اس کائنات کے اندر کوئی کسی کے لیے نہ خیر کے پر قدرت رکھتا ہے نہ شر پر، الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ یقین ہو جائے تب توحید مکمل ہوگی۔ پھر کس کے سامنے آدمی سر جھکائے خام کا، کس کے آگے اپنی عزت نفس پیش کرے، اس کا دھیلا کرے؟ کسی کے ہاتھ میں اختیار ہے ہی نہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ حدیث میں آیا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ نوجوان اس بات کو اچھی طرح جان لے، اگر تمام دنیا کے انسان مل کر چاہیں، اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم، کہ تمہیں کوئی فائدہ پہنچا دے، نہیں پہنچا سکتے جب تک کہ اللہ نہ چاہے، اور تمام انسان چاہے تمہیں کوئی نقصان پہنچا دے، نہیں پہنچا سکتے جب تک اللہ نہ چاہے۔
تو پھر یک دلگیر و محکم گیر پکارو اللہ کو، کسی اور کو پکارنے کا، کسی اور سے سوال کرنے کا، کسی اور سے ڈرنے کا، کسی اور سے التجائیں کرنے کا، کسی اور کا استغاثہ کرنے کا، دہائی دینے کا کیا فائدہ؟ قُلْ أَنَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا، اور ہم جو ہے اپنی ایڑیوں کے بل لوٹا دیے جائیں بعد اذ ہدانا اللہ، جبکہ ہمیں تو اللہ نے ہدایت دے دی ہے۔ کالذی استہوتہ الشیاطین فی الارض حیران، کیا اس طرح کے آدمی ہم بن جائیں کہ جن کو شیاطین نے، جنوں نے کسی جنگل میں بیابان میں اس کی مت مار دی ہو، راستہ بھلا دیا ہو، اب اسے کچھ نظر نہیں آ رہا۔ لہو اصحاب یدعونہ الی الہدی ائتنا، ہے اس کے ساتھی جو اس کو پکار رہے ہیں کہ آؤ ہماری طرف، ہدایت کی طرف آؤ، ہمارے پاس آؤ۔ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، یہ نقشہ کھینچ دیا گیا ہے جماعتی زندگی کی کتنی برکت ہے۔ آپ اکیلے ہو، کہیں بھٹک گئے ہو، تو پھر یہ کہ آپ کے لیے سیدھے راستے پر آنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ جماعتی زندگی ہے، ساتھی ہیں، جس کو کہا ہے سورہ توبہ میں کونوا مع الصادقین، معیت اختیار کرو، رہو ساتھ سچوں کے۔ کسی وقت ہوتا ہے انسان کو کوئی ایسی آزمائش پیش آ گئی ہے، اس کا دماغ چکرا گیا ہے، گھوم گیا ہے، نہیں سمجھ میں آ رہا، راستہ نہیں نکل رہا، مشکل بڑی آ گئی ہے، ایک طرف حرام ہے لیکن یہ ہے کہ دباؤ کو بہت پڑ رہا ہے، گھر والوں کا پڑ رہا ہے، بچوں کا پڑ رہا ہے، بیوی کا پڑ رہا ہے، راستہ غلط ہے۔ اس میں یہ ہے کہ ایسے وقت میں بسا اوقات پھر اگر رفقا ہیں، ساتھی ہیں، آپ کے کامریڈس ہیں، آپ کے کولیگز ہیں، اس کے ساتھ وہ پکارتے ہیں، ساتھ ہاتھ جو ہے آپ کا تھام کر آپ کو سہارا دیتے ہیں۔ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، یقیناً ہدایت کہہ دیجئے اللہ ہی کی ہدایت اصل ہدایت ہے۔ وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور ہمیں تو حکم یہ ہوا ہے کہ ہم تمام جہانوں کے پروردگار کی تابع داری اختیار کریں اور فرما برداری اختیار کریں۔ وَنَقِيمُ الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ، اور یہ کہ نماز قائم کرو اور اس کا اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور وہی ہے جس کی طرف کہ تمہیں جمع کر دیا جائے گا۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، اور وہی ہے جس نے آسمان و زمین بنائے ہیں حق کے ساتھ۔ یہاں حق کے کیا معنی ہے؟ ود اے پرپس، یہ بیکار نہیں ہے۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے رب ہمارے تو نے یہ سب باطل نہیں بنایا، بیکار نہیں بنایا، بے مقصد نہیں بنایا۔ سورہ آل عمران کی آخری رکوع کی جو دعا ہے، بلکہ باطل کے مقابلے میں کیا حق۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ، اور جس دن وہ کہے گا ہو جا، وہ ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ جب وہ چاہے گا اس کائنات کو لپیٹ بھی دے گا، اسی نے بنایا ہے حق کے ساتھ، اور اس کو اسی کے حکم سے لپٹ جائے گی۔ آگے چل کر آئے گا یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، جس دن کہ ہم تمام خلاؤں کو اور فضاؤں کو اور آسمانوں کو، ان سب کو ایسے لپیٹ دیں گے جیسے کہ تم کتابوں کا طومار لپیٹ لیتے ہو۔ والسماوات مطویات بیمینہ، تمام یہ خلا اور سما یہ سب اللہ کے داہنے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ قولہ الحق، اس کا فرمانا ہی حق ہے۔ اس کا کیا معنی ہے؟ صرف اس کا کہہ دینا کن، بس، اس سے کسی اور شے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی ذریعہ، کوئی میٹر، کوئی انرجی، کچھ نہیں۔ قولہ الحق، اس کا فرمانا ہی برحق ہے، اس کا کہہ دینا ہی برحق ہے۔ کن فیکون، یوم یقول کن فیکون قولہ الحق، وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، اور اسی کے لیے ہوگی بادشاہی اس دن جس دن کے سور میں پھونکا جائے گا۔ اگرچہ حقیقت میں تو بادشاہی اب بھی اسی کی ہے، لیکن ابھی جھوٹے سچے بادشاہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ سب جو ہے یہ سب نسیاں منسیاں ہو جائیں گے۔ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، معلوم کیا کہ اب بھی اگرچہ بادشاہی اسی کی حقیقت میں، لیکن یہ جھوٹے سچے ڈرامے والے خدا جو ہیں کچھ نہ کچھ بیٹھے نظر آتے ہیں بادشاہ۔ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، عالم الغیب، وہ تمام غیب کا جاننے والا، والشہادہ، اور کھلی باتوں کا جاننے والا، وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہ کمال حکمت والا اور ہر شے سے باخبر۔ صدق اللہ العظیم۔